شان تھوڑی دیر اور ہم جو سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کی شان کو رکھی ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 30 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ 10 گناہ کو مٹاتا ہے، 10 درجات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم کی یہی شان نہیں بلکہ آقا کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام مکہ کی زمین پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، ایک مصطفیٰ کے ظاہری زمانے میں ایک انسان ایک رابی، اللہ اکبر، ایک غریب طبقے کا انسان وہ اپنی محنتیں کیا کرتا تھا اور تجارت کیا کرتا تھا۔ تجارت کیا کیا کرتا تھا؟ وہ اونٹوں کو خریدا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا، خریدا کرتا تھا، بیچ دیا کرتا تھا۔ تو جب اسی طریقے سے اپنی تجارت کرتا تھا، جب بیچ کے شام کو گھر جاتا، ایک دن نہیں دوسرے دن چلا گیا تو وہ شام کو بچوں کے لیے انتظام کر کے لے جایا کرتا تھا۔ لیکن یہی مکہ کی زمین ہے، مکہ کے بازار کے اندر وہی غریب انسان ہے، اللہ اکبر، اپنے اونٹوں کو لے کر چلا اور لے کر جانے کے بعد میں اونٹوں کو بازار میں لے کر کھڑا ہے۔ وہاں کے راستے سے ایک مکہ کے بڑے کافر جس کا نام ابو جہل ہے، آپ ابو جہل کا نام سنا ہوگا، ابو جہل ہے جو مکہ کا بڑا کافی ہے، یہ بازار سے گزرتا ہے، اس غریب کے اونٹوں پر نظر پڑتی ہے اور نظر پڑنے کے بعد میں یہ قریب میں پہنچا، پہنچنے کے بعد میں کہا اے انسان یہ تو بتا کہ اونٹوں کو بیچنا چاہتا ہے؟ اس غریب نے کہا ہاں میرا تو یہی کام ہے، اللہ اکبر، میں تو بیچنا چاہتا ہوں۔ لیکن سنو، جب اس نے اتنا کہا تھا ابو جہل نے کہا نہ اونٹ مجھے دے دے، سودا کر لیا اور کہا میرے گھر پہ آ جانا، حویلی پہ آ جانا، پیسے لے کر واپس چلی جانا۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تھا، اتنا کہنے کے بعد وہ قریب شام کو جاتا ہے، سب سے پوچھتے پوچھتے ابو جہل کے مکان پر پہنچا۔ ابو جہل نے دروازے پر آیا، آ کر کے دیا آج پیسے نہیں ہے، کل آنا، کل دوسرے دن کو جاتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اسی مکہ پہ کہیں نہ کہیں قریب میں آرام کر لیا جائے گا، تو دور گھر ہے، کہاں جایا جائے گا۔ دوسرے دن کو جب وہ گیا، ابو جہل نے پھر دے دیا کل آنا، دوسرے دن کو آ گیا واپس، تیسرے دن کو گیا پھر کہہ دیا کل آنا۔ اب وہ ہوتے ہوتے سوچ رہا ہے میرے بچے بھوکے ہوں گے، آج تیسرا دن ہے، میری بیوی بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوک مارے تو رہی ہوگی، ایسا یہ ظالم ہے جو میرے اونٹوں پہ لے لیا ہے اور پیسے دینے کا نام نہیں لیتا۔ یہ مکہ کی گلیوں میں روتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے یہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ غریب چلتے چلتے اب اس نے دیکھا کہ 4-5 لوگ روتے ہوئے ہیں، بولتے ہوئے ابو لہب کا اپنا شہزادہ مکہ کے کافی تھے، وہ قریب کسی نے کہا جاؤ اعلیٰ جگہ پر پہنچاؤ، ان لوگوں کے قریب میں جانا یہ فیصلہ کرتی ہے، اور جس نے تمہارے پیسے نہیں دیے ہیں یہ چلے جائیں گے ساتھ میں اور تمہارے پیسے دلوا دیں گے، کہا جاؤ چلی جاؤ۔ جب یہ ان کافروں کے پاس میں پہنچا نہیں تو ان سے روک کر کہا، انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بولے میرے اونٹ لے لیے ہیں مکہ کے انسان نے اور وہ واپس پیسے نہیں دینا چاہتا۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ابو لہب، کون ہے ایسا مکہ کے اندر جو ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے پیسے نہیں دے گا؟ تو اس نے کہا میں نے سنا ہے اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب ابو لہب نے اتنا سنا نظریں نیچے گر گئی، ساری لوگ نیچے نظریں کر لی۔ ابو جہل بڑا سردار تھا، ان کا بھی آقا تھا ابو جہل۔ کہا اب یہ بتا ہم تو ہم بلکہ مکہ کے اندر کوئی بھی اس سے تیرے پیسے نہیں دلا سکتا۔ ایک مذاق کے طور پر ان لوگوں نے کہا مصطفیٰ کی طرف کو اشارہ کر کے مذاق کے طور پر کہا تھا کہ آقا کی مذمت بنائیں گے، مذاق بنائیں گے۔ نبی کے طرف کو اشارہ کر دیا اور کہا آقا چاہتا ہے پیسے مل جائے تو وہ نوجوان خوبصورت جو بیٹھا ہے نا تو گل دلائے یا نہ دلائے، وہ نوجوان ایسا ہے کہ تیرے پیسے دلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیسے دلا دے گا۔ اس کو یقین ہو گیا، چہرے کو دیکھا
تو رو رہا تھا پیسے کی خاطر، اب چہرے کو دیکھ کر پیسے بھی بھول گیا، رونا بھی بھول گیا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آقا کو اپنی کی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا کو دیکھتا رہا۔ مصطفیٰ نے بتایا، اے نوجوان بتا تو صحیح کس لیے آیا ہے؟ اس نے نہیں آواز سنی۔ دوسری مرتبہ آقا بتاتے ہیں، تیسری مرتبہ میں جب آقا نے بتایا تو وہ ایسے بیدار سا ہوتا ہے جیسے انسان کو سوتے ہوئے کو عجیب کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے، جھکے تو وہ ایک عجیب طریقے سے اپنی آنکھوں کو کھولتا ہی دیتا ہے، آنکھیں کھول دی نوجوان نے۔ اور جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول چکا ہوں، یہاں پہ آیا تو اس لیے اللہ اکبر کا کس لیے آیا ہے؟ یہ تو بتا خیریت سے ہے۔ آقا نے فرمایا خیریت سے کا الحمدللہ، خیریت سے تو ہے، ابھی تک کا نہیں پڑا ہے کا خیریت سے تو ہے، لیکن آقا نے فرمایا تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ تو بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے؟ مصطفیٰ نے ہاتھ کو تھاما اور آقا لے گئے مسجد نبوی کی طرف کو۔ حجرہ عائشہ میں آقا لے کر جاتے ہیں، کچھ کھجوریں لی آقا نے، ارشاد فرمایا لو کھاؤ، دودھ پیش کیا، پانی دیا لو پی لو۔ اب تو کھجوروں کو لینے کا ہے، کھاتا تو ہے، لیکن دیکھتا رہتا ہے مصطفیٰ کو اور سوچتا ہے اس مکہ میں تو میں نے سنا کوئی بھی ایسا نہیں انسان ہے جو کسی غریب کا سہارا بنے۔ سوچتا ہے یہ ہے تو ہے کون؟ اس نے کھا لیا، لیکن جب پیٹ بھر گیا تو کہتا ہے کوئی بھی ہو یہ مکہ کا مجھے سب سے اچھا انسان لگتا ہے، سب سے اچھا انسان لگتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کھاتا نا کھا کے اب میرے آقا فرماتے اب بتا غریب نوجوان کہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو آقا کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ محمدی عربی آپ سنو۔ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا نہیں دلائے گا کوئی، آپ کی طرف کوئی اشارہ کیا، آپ کی طرف کوئی اشارہ کر کے لوگ ہنستے رہے، لیکن یہ اس مکہ کی زمین پہ ایک ابو جہل نام کا انسان ہے، اس نے میرے خودوں کو میرے پیسے واپس نہیں دیے ہیں۔ آقا نے فرمایا اچھا تیرے پیسے نہیں ملے، کہاں ملے ہیں؟ تو کہا چل میرے ساتھ چل۔ آقا آگے آگے ہے، وہ غریب انسان پیچھے پیچھے ہے۔ اب ابو جہل نے ایک اپنے قاصد کو، ایک اپنے غلام کو پیچھے پیچھے لگا دیا کہ اچھا محمد کے پیچھے پیچھے جا اور دور سے کھڑے ہو کر دیکھنا کہ یہ ابو جہل ہمارے آقا سے پیسے دلے پائیں گے یا نہیں دلا پائیں گے۔ دیکھنا مل سکتے پیسے یا نہیں۔ تو جب اتنا کہا نا، کہنے کے بعد میں وہ قاصد گیا، غلام پیچھے پیچھے، آقا آگے آگے، ان کے پیچھے غریب انسان، اس کے پیچھے یہ ابو جہل کا غلام گیا، دور کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ نے آواز لگائی ابو جہل کے مکان پر جا کر۔ ابو جہل نے گھر کے اندر آواز کو سنا، ابو جہل گھر چلا گیا اور سوچ رہا ہے کہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ ابو جہل آیا، روایتوں میں آتا ہے ابو جہل آتا ہے آقا کی بارگاہ میں، جب سامنے وہ آیا دروازہ کھولا، ابو جہل مصطفیٰ کی نظروں سے اب نظریں بھی نہیں ملا پاتا ہے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کپ کپاتی ہے اور ہار کپ کپاتی ہے۔ ابو جہل بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ آقا فرماتی ہے کہ ابو جہل یہ تو بتا کہ تو نے خرید کے پیسے کیوں نہیں دیے ہیں؟ اب تو بولنے کی تو طاقت رکھتا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہے۔ ابو جہل کی زبان کام نہیں کرتی ہے، خاموش ہے ابو جہل۔ ابو جہل کی زبان سے کچھ نہیں نکلا۔ ابو جہل اندر گھومنے گیا اور پیسے واپس آتا ہے، اس غریب انسان کے ہاتھ میں پیسے تھما دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ تو بڑا شیر بنتا ہے، یہ تو لوگ اس کے مانے دھماتی ہے، لوگ اس کے مانے پڑی مانگتے ہیں، لیکن یہ نوجوان یہ کون ہے جس کے سامنے بولا نہیں؟ گھر کے اندر گیا، آخر پیسے دے دیے تو نوجوان قدموں میں گرتا ہے۔ آپ یہ تو بتاؤ ہو تو کون ہے؟ آپ کا چلنا بے مثال ہے، آپ کون ہے؟ آپ کا بات کرنے
عظمت بے مثال ہے، آپ کون ہو، آپ کا چہرہ بے مثال ہے، آپ کون ہو، آپ کی چلنے کی رفتار بے مثال ہے، آپ کون ہو، آپ کی نسلیں بے مثال ہے، آپ کون ہو، آپ کی لب بے مثال ہے، آپ کون ہو۔ تو کسی کہنے والے نے کہا تھا اے نوجوان یہ اور کوئی نہیں بلکہ مکہ کے اندر عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا پوتا حضرت آمنہ کے شکم سے جو تشریف لے کر آیا تھا، فاطمہ کا بابا اسی کو کہا جاتا ہے، عبداللہ کا بیٹا اسی کو کہا جاتا ہے، آمنہ کا بیٹا اسی کو کہا جاتا ہے، عبد المطلب کا بیٹا اسی کو کہا جاتا ہے، علی کا سسر اسی کو کہا جاتا ہے، حسن و حسین کا بابا نانا اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے مکہ میں پیدا ہوا ہے، مدینہ میں جائے گا، مدینہ سے کربلا سے بغداد ہوتے ہوئے اجمیر ہوتے ہوئے پوری دنیا میں دینی پرچم کو لہرا دے گا، اور پوری دنیا سے یہ آواز آئے گی یا گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بہت کہا یہ کون ہے؟ واہ، تو کسی کہنے والے نے کہا اسی کو تو اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، کہ یہی ہے اللہ کے حبیب۔ اب غریب انسان کہتا ہے آخر کا یہ اللہ کے رسول ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، سچے ہیں۔ میں قبول کرتا ہوں، دیر نہ کرو، مصطفیٰ کلمہ پڑھانا اسلام میں داخل کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا دیوانہ بن گیا، اور پورا بنے دیوانہ۔ آقا کی شان ہی بے مثال ہے۔